یار میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، کون میرا باپ آئے گا؟ نہیں، میری ماں نہیں نہیں نہیں۔ جب مجھے قبر میں رکھ کے اوپر سے تختے لگا کے اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ جائیں گے تو اگر کوئی آئے گا تو وہی ہستی آئے گی، وہی میرے نبی آئیں گے قبر میں۔ تو میں نے تو وفا ہی نہیں کی نبی سے، میں نے سب سے وفائیں کی مگر اپنے نبی سے وفا نہ کی۔ میں نے میاں کے تعویذ کی تھی بڑی اہمیت دی میری بہن نے، میری بیٹی نے، مگر نبی جو قرآن لائے اس پہ گرد جم گئی، اس کو نہیں پڑھا۔ اور میری بیٹیوں، میں نے ان ہاتھوں سے، اپنے ان ہاتھوں سے نہ جانے کتنوں کو اپنے ان ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو۔ کتنی میتیں دیکھی ہیں، اور تم نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت کا شعر، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 5 جاتے ہیں قبر کے اندر، 5 جاتے ہیں، جاتے نہیں، 2 اندر ہوتے ہیں، 2 اوپر ہوتے ہیں۔ اوپر والا لیتا ہے مردے کو، نیچے والوں کو دے دیتا ہے، نیچے والے دفن کرتے ہیں، چاروں باہر نکل گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ 4 پھر گئے، مگر یہ 4 پھرتے نہیں رہے، یہ بھی ایک دن گئے۔ انہیں بھی کوئی چھوڑ کے آ گیا، مجھے بھی چھوڑ کے آ گیا۔ یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ بھی مر جائے گا، جو سن رہے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، جو ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے، نہیں ڈر رہے ہیں وہ بھی مریں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد کرتا ہے وہ بھی مرے گا، جو نہیں یاد کرتا ہے وہ بھی مرے گا، مگر فرق یہ ہے جو یاد کرتا ہے نا اس کی موت آسان ہو جائے گی، اس کی موت آسان ہو جائے گی، اور جو یاد نہیں کرتا ہے اس کی سب۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو موت کو 20 بار دن میں یاد کرے، یومیہ 20 بار، میرے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ اوئے ہوتے ہوئے پوسٹ مارٹم نہیں دیکھے، تم نے قبرستان نہیں دیکھے۔ کل میں کھڑا تھا ایک قبرستان میں اور وہاں فاتحہ پڑھنے گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت تھی باہر بوڑھی قبرستان کے، فاتحہ پڑھنے آئی ہوگی۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے پوچھا تم کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی میرا آدمی یہاں پہ دفن ہے، میں اس کے یہاں آتی ہوں جب میرے بچے زیادہ پریشان کرتے ہیں تو میں اپنے آدمی سے کہتی ہوں تم تو آ کے سکون سے قبرستان میں لیٹ گئے، مگر تمہارے بچوں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہائے ہائے، کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، کوئی کسی کے ساتھ دفن نہیں ہوتا۔ جہاں موت ہوتی ہے ہنگامے ہوتے ہیں، شور گل مچتا ہے، مگر کچھ دنوں کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بی بی رو رہی ہے، بچے۔ ماں سے کہا کیوں رو رہی ہے؟ تیرے تو اور بھی بچے ہیں۔ کہا تیری طرح خیال کوئی نہیں رکھتا، تو جتنا خیال رکھتا ہے۔ بی بی سے پوچھا تو؟ کہا میں بیوہ ہو جاؤں گی، آج کے بعد بیوہ کہیں گے لوگ مجھے۔ بچوں سے پوچھا تم؟ کہا ہماری شادیاں نہیں ہوئی، ابھی گھر بھی ٹھیک سے نہیں بنا ابا۔ سجدے میں گر گئے، لگے مالک میں نے ان کے لیے تجھے چھوڑا، تیرے سامنے نہیں جھکا، تجھے اپنا نہ بنایا، تیرا نہ بنا، کہ یہ میری ماں میرے لیے نہیں رو رہی ہے، اپنی آسانی کے لیے رو رہی ہے، میں جو اس کی خدمت کرتا ہوں۔ میری بیوی اپنے گھمنڈ کے لیے رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں شادی کے لیے، گھر کے لیے، میرے لیے تو کوئی نہیں رو رہا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ بیوی، یہ بچے، یہ سب چھوڑنا ہے۔ میرے دوستو ایک اندھیری قبر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، قبر بڑی خطرناک ہے۔ آخری باتیں کر رہا ہوں میرے دوستو، توبہ کر لو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ ایک کفل نام کا لڑکا تھا، ہر رات نئی لڑکی بلاتا تھا، زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا۔ آج عام نہیں ہو گئی ہے، کتنا برا کام ہے یہ بدکاری، اور نئی لڑکی کو بلاتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں ایک دن ایک لڑکی آ کے رونے لگی، رات کا وقت تھا، یہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے کہا تو میری رات خراب کرتی ہے، تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تجھے پیسے نہیں ملے؟ ہاں ملے تو ہیں۔ کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب میں آج اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہا تو پھر روتی کیوں ہے؟ کہا یہی کہتی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے، میں مجبور بہن نہ ہوتی تو کبھی اپنا جسم نہ بیچتی، تو مجھے معاف کر دینا، جسم بیچنے آئی ہوں اپنے بہن بھائی کی بھوک کی وجہ سے، میں تیری مجبور بندی ہوں۔ ایسی پھوٹ کے روئی، میرے حضور فرماتے ہیں وہ روئی، اللہ نے اس کا دل بدل دیا، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، یہ پیسے لے، سب پیسے اس کو دے دیے، وہ تو چلی گئی۔ یہ سجدے میں گر کے کفل بولا اے اللہ ایک دن آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگوایا، اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میں کیسا لٹے رہا ہوں، میں نے تو بڑے گناہ کیے مالک،
مگر اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم کوئی نہیں. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. میں کمزور ہوں, تو بے پناہ طاقتوں والا ہے. رو کے بولا مجھے معاف کر دے. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا درے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. مر گیا اللہ کے خوف سے. صبح کو کوئی جنازہ نہیں اٹھاتا, اس کا جنازہ اٹھائیں گے؟ بدکار ہے, لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا تھا, کوئی جنازہ نہیں اٹھایا. دوپہر ہو گیا, اللہ نے دوپہر میں فرشتوں کو بھیجا. اس کے دروازے پہ بڑے بڑے لفظوں میں فرشتے لکھ کے گئے, ان اللہ قد غفر للکفل. یہ جو کفل ہے اس کو اللہ نے بخش دیا ہے, مغفرت کر دی ہے. کیوں بخش دیا اللہ؟ آواز آئی اس نے اپنے اللہ سے اپنی صلح کر لی تھی, اپنے رب کے سامنے رویا تھا. اللہ فرماتا ہے انسان تو کہاں تک بھاگے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کب تک بھاگے گا؟ تجھے کس نے روکا ہے؟ تجھے لوگ لے کے آئیں گے قبر میں. اللہ فرماتا ہے اتنا رو لے بس, اتنا سچا کہ تیری آنکھ کا آنسو گال تک آ جائے, سارے گناہ معاف کر دوں گا. تواب الرحیم ہے, کریم ہے, معاف کرنے والا ہے. اس سے کہو کہ مالک معاف کر دے. میری تقریر ہو گئی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کے نام پہ کون کون اپنی جان دے دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کر لو. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, ٹھیک ہے؟ مسکرانا نہیں ہے, ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے. حضور کون؟ میرے نبی. سبحان اللہ. تو جو حضور کے اوپر جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور آج سے میرے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. صرف وہ لوگ جو داڑھی رکھائیں وہ کھڑے ہو جائیں. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں, کٹوائیں مڑوائیں نہیں. چھوٹی داڑھی رکھنا, مڑانا کٹانا ایک ہی برابر ہے. جو پوری داڑھی رکھیں, آپ کے جس کے داڑھی پوری ہے وہ نہیں, جو آج سے رکھا رہا ہو وہ, ٹھیک ہے؟ ادھر باہر نکل کے آؤ. جو آج سے پوری داڑھی رکھائیں وہ یہاں آ جائیں. آ جاؤ. آپ نہ آنا, آپ کی داڑھی ہے, آپ آ جاؤ. ادھر کوئی ہے عاشق رسول؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک داڑھی پر. سنت رسول کے لیے کھڑا ہو میرا دوست, میرا بھائی, آ جاؤ. شکریہ. ہے کوئی نوجوان اور؟ یہ دنیا کسی کی ہے نہیں, حضور کے ہو جاؤ. قبر میں جب جاؤ گے سب اکیلا چھوڑ دیں گے مگر میرے نبی قبر میں تشریف لائیں گے. اور اسی نبی کی سنت ہے یہ داڑھی. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی. اور کوئی لڑکا نوجوان شادی سے پہلے داڑھی ضرور رکھائے. ڈرے نہ کہ شادی نہیں ہوگی. اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے پہلے داڑھی, چونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرے گی. داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے مدینے والا پسند ہو. آئے ہائے ہائے, واہ 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 واہ, بے شک سبحان. داڑھی نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 3 اور آ جائیں, امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. آگے پیچھے سے 3 عاشق رسول کوئی ہے اپنے نبی کے نام پر جو کھڑا ہو پوری داڑھی رکھانے کے لیے پیغمبر کے نام پر؟ ہے کوئی بھائی؟ سوچنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا, موت آ جائے گی میرے دوست. یہ سنت وہ ہے جو تمہیں مسلمان بنانے کی پروف دیتی ہے, آئیڈینٹی دیتی ہے, پہچان دیتی ہے. ہے کوئی اور؟ کوئی نوجوان اور ہے کوئی جس کے کٹی ہوئی داڑھی ہو؟ چھوٹی کٹانا. دیکھو یار مسئلہ سن لو, ایک مٹھی سے کم کرنا بھی حرام, ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ آ جاؤ. سبحان اللہ بولو ذرا. سبحان اللہ سبحان. بڑا نیک آدمی ہے یہ. کتنے ہو گئے؟ 8. 2 اور ہو جائیں نوجوان, بس 10 ہو جائے گی امام حسین کی 10ویں. آؤ اگر دعائیں چاہتے ہو تو آج اٹھو. یہ سچی والے آ جاؤ. ماشاءاللہ یہ آ گئے. سبحان اللہ. ایک اور آ جائے 10واں عاشق رسول. کوئی 10واں ہے؟ کوئی 10واں ہے؟ کوئی 10واں ہے؟ ہے کوئی 10واں جو کہے آج تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے لیے؟ آپ نے داڑھی کٹوائی؟ پہلے کٹوائی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہو گئے ماشاءاللہ. 10 ہو گئے. 11 غوث پاک کی 11ویں. ایک اور ہو جائے بڑے پیر کی 11ویں شریف والا. کوئی اور ایک عاشق رسول, کوئی دیوانہ اور. ماشاءاللہ. میرے ساتھ کہو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی, چاہے حالات کچھ بھی ہوں, پوری رکھائیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں. اللہ استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولو جلدی بولو.
مومن کی معراج کیا ہے؟ اچھا جس کا بیٹا مر گیا وہ برباد ہوا؟ نہیں. جس کا گھر جلا وہ برباد ہوا؟ نہیں. حضور نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کو افسوس نہیں ہوا، وہ برباد ہو گیا. برباد ہو گیا، وہ کسی لائق نہیں بچا. دین سے نکل گیا، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا اس نے دین. ٹھیک؟ تو انشاءاللہ وعدہ کرو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. بے نمازی اور فرعون ایک ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. سمجھ رہے ہو؟ بے نمازی اور نمرود، ابو جہل، اب چاہے وہ کوئی بھی ہو جو نماز نہ پڑھے گا وہ پکا دشمن ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. تو پھر ایک بار کہو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ.